خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نتائج کے مطابق خواتین کی نشستوں پر تحریک انصاف کی روبینہ ناز اور پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد سینیٹر منتخب۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پی ٹی آئی کے اعظم سواتی کامیاب۔ پی ٹی آئی کے فیصل جاوید، مراد سعید اور مرزا خان آفریدی بھی سینیٹر منتخب۔ جے یو آئی فے کے مولانا عطا اللہ درویش سینیٹر منتخب۔ کوئٹہ کے علاقے ڈگاری میں خاتون اور مرد کی قبر کشائی کر لی گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض کے مطابق دونوں افراد کا قتل 4 جون 2025 کو کیا گیا۔ خاتون کو 7 جبکہ مرد کو 9 گولیاں ماری گئیں۔ دونوں افراد کی تدفین ڈگاری قادر بخش کول مائن قبرستان میں کی گئی تھی۔ اور بلوچستان میں غیرت کے نام پر ایک بیٹی کا قتل پوری انسانیت کے ضمیر پر حملہ ہے۔ بلوچستان میں لرزہ خیز واقعے نے ہر حساس دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام، ریاستی قانون سے بالاتر کوئی رسم، روایت یا سوچ قابل قبول نہیں۔ قاتلوں کو قانون کے شکنجے میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حافظ عبدالکریم کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد، کہتے ہیں کہ بھرپور تعاون پر اتحادیوں کے مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سینیٹ الیکشن میں کامیابی پر اظہار تشکر۔ اور اسلام آباد اور گردنواہ میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش کے باعث سید پور ولیج میں برساتی نالے بفر گئے۔ سید پور میں برساتی نالے میں گاڑیاں ڈوب گئیں۔ برساتی نالوں کا پانی پلوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات، ارکان اسمبلی اور مہمانوں کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام۔ سیاسی گرما گرمی کے ساتھ چکن کڑھائی کی خوشبو، اسپیشل تکہ بوٹی مٹن کڑھائی، کابلی پلاؤ بھی مینیو میں شامل۔ 1000 افراد کے کھانے کے لیے 12 دمبے ذبح کیے گئے۔ مخصوص نشستوں پر ارکان کے گورنر ہاؤس میں حلف برداری اور پی ٹی آئی ارکان کو آزاد قرار دینے کے خلاف درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ کے وفاقی حکومت، اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ اسپیکر کی دائر درخواست بھی منگوا لی۔ ریمارکس دیے کہ فریقین کا جواب آ جائے تو پھر اس کو سنتے ہیں۔ سماعت 5 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کا چیف جسٹس پاکستان کو خط۔ گورنر ہاؤس میں حلف برداری پر شدید تحفظات کا اظہار۔ خط میں کہا کہ اسمبلی اجلاس کورم کی نشاندہی کے بعد 24 جولائی تک ملتوی کیا گیا۔ میری غیر موجودگی کسی طور ثابت نہیں ہوتی۔ آرٹیکل 225(2) کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے گورنر کو براہ راست حلف لینے کی ہدایت دینا آئینی حدود سے تجاوز ہے۔ اس اقدام پر فوری نوٹس لیا جائے، خط میں استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عافیہ صدیقی کیس میں وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر نوٹس جاری کیا۔ ریمارکس دیے، ایڈمنسٹریٹو پاور کو جوڈیشل پاور کے لیے استعمال کیا گیا۔ انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا۔ ہائی کورٹ کی عزت برقرار رکھنے کے لیے اپنی جوڈیشل پاورز کا استعمال کروں گا۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پہلے ورکنگ ڈے پر کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اچانک مریض اللہ کو پیارے ہونا شروع ہو گئے۔ ڈریپ پر ہر چیز کو ڈریگ کر رہا ہے۔ فرانس سے رپورٹ آئی کہ یہ تو دل کی دوائیں تھیں ہی نہیں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رشوت کا بازار گرم تھا۔ اسلام آباد میں طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ڈریپ کے سی ای او میرٹ پر تعینات ہوئے، یہاں قابل لوگ موجود تھے جنہیں نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان میں طبی آلات کی رجسٹریشن کا عمل بہت مشکل تھا۔ میڈیکل ڈیوائسز کی ریگولائزیشن کے لیے سفارشی کلچر ختم کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اسلام آباد میں طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورا نظام فارم 47 پر کھڑا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید دوستوں سے متعلق کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ 9 مئی کے مقدمے کی تحقیقات سب کے سامنے ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بڑی آفرز ہوئیں لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ عدالتیں آزاد ہوں گی تو بانی پی ٹی آئی آزاد ہوں گے۔
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ एहतजाज के 3 मुकदमात इस्लामाबाद की ATC का वजारत कानून की जानिब से 3 खतूत के बावजूद जवाब न आने पर इजहार बरहमी। मुलजिम को अदालत में पेश न किए जाने की सूरत में वीडियो लिंक या जेल ट्रायल की तजवीज़। गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। असद कैसर और परवेज इलाही की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर। समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सलामती कौंसिल के इजलास की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से सलामती कौंसिल की सदारत संभालने की तकरीब में शरीक हुए। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में 2 तरफ़ा अहम मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड। इसहाक़ डार 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम डिजिटल मीडिया के नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हालिया पाक भारत जंग में इंफॉर्मेशन सर्विस की शराकत को आला सतह पर तस्लीम किया गया। दीगर मुहाज़ों की तरह बयानिए की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई।